کچھ بالکل بالکل بتائیں نا کہ آپ نے ایک الہادی نقطۂ نظر کے اسکالر آپ ہیں اس وقت، اس نقطۂ نظر، یعنی میں اب آپ کو غیر جانبدار محقق کے طور پر نہیں پوچھ رہا ہوں، ایک ملحد اسکالر کے طور پر آپ اس مناظرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ مناظرہ جو کیا گیا تھا الحاد اور مذہب کے درمیان، تو اس میں یا خدا کے وجود کے اوپر، لیکن اس پہ جو جاوید صاحب تھے انہوں نے خدا پہ بات کی ہی نہیں. وہ صرف اس کے جو پریکٹیکل ایکسپیکٹس تھے، یعنی کہ دنیا میں مذہب کیا کرتا ہے اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے. دوسری طرف ندوی صاحب جو ہیں وہ اسلام میں بڑی کہنا چاہیے کہ مضبوط روایت ہے ان دلائل کی. عشائرہ ماتریدیہ نے یونانی دلائل کے بہت سارے نقائص جو ہے وہ دور کر کے بات کی تھی، لیکن ندوی صاحب جو ہیں وہی کنٹینجنسی کی دلیل ارسطو، ابن سینا اور لائبنز اور وہاں سے لے کر آ کے انہوں نے صرف وہ پیش کی. لیکن اس میں تضادات بہت زیادہ تھے ندوی صاحب کی طرف سے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم سائنس کو یوز نہیں کریں گے، مذہب کے خدا پہ بات نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ فری ول کا کانسیپٹ لے آئے. الہاد جب انہوں نے جاوید صاحب نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایول، پرابلم آف ایول کو، تو وہ اس میں مذہب کا وہ لے آیا خدا. پھر جو ہے وہ بگ بینگ کو لے آیا. جب آپ نے سائنس کی امپیریکل ایویڈنس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو پھر آپ بگ بینگ اور شروع کائنات تو اس طرح کی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اوور آل ندوی صاحب نے اپنا مقدمہ جو ہے مذہب کا وہ زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا بنسبت جاوید اختر صاحب کے. بلکہ میرے ایک جو فالوور ہے انہوں نے زبردست بات کی تھی کہ جاوید اختر بس گھر سے نہا کر آئے تھے اور انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، بس وہ نہا دھو کر کپڑے وپڑے بدل کر آ گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تھی، بس وہ اپنی آئیں بائیں شائیں ٹائپ کی ان کی باتیں تھیں. لیکن ایک مناظرے نے جو زندہ کیا ہے وہ ایک بڑے اچھے فکر کو زندہ کیا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. یعنی اب الحاد اس نہج پر پہنچ چکا ہے، اس کہنا چاہیے اتنا اسٹرانگ اب ہو چکا ہے کہ اب اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب آپ کو اسے سامنے بٹھا کے ادب، تمیز، احترام کے ساتھ ڈائلاگ اس کے ساتھ کرنا پڑے گا. آپ اس کو دبا نہیں سکتے، اس کو جو ہے آپ نکال نہیں سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی حالانکہ اس مناظرے کی علمی حیثیت زیادہ نہیں تھی، بلکہ میں اچھا. کہنا چاہیے کافی کم تھی. دیکھا نا ندوی صاحب نے صرف ایک آرگومنٹ دیا کنٹینجنسی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں دیا. جاوید صاحب نے تو صرف کچھ آرگومنٹ دیا ہی نہیں. پورے انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ سارے فلسفیانہ کہنا چاہیے کہ سوالات دوبارہ سے پوچھے جانے لگے، اور مذہبی اسکالر جو ہے ہر کوئی اس پہ جا کے اپنا وہ دے رہا ہے. اب شیعہ حضرات ہوں، احمدی حضرات ہوں، سنی ہوں، سب کے سب آ کے اس پہ اپنے اپنے وہ دے رہے ہیں، ہمارا ویو یہ ہے، ہمارا ویو یہ ہے. تو اس سے دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ ایتھیزم ہیز بین ریکگنائزڈ ایز اے فورس ٹو بی ریکن ود. اب آپ کو جو ہے اس کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک مخالف فکر کے طور پہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے خیال سے جو what I took from this discussion کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے اس مناظرے کے بعد، ایک دروازہ کھل گیا ہے ایکسیپٹنس کا کہ ہاں یہ فکر ہے جس سے بہت زیادہ مسلمان متاثر ہیں. باقی مذاہب کے بھی متاثر ہیں، ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جس کا جواب دیا جانا علمی طور پہ انتہائی ضروری ہے. تو میرے خیال سے سب سے بڑا جو تھا وہ یہ تھا اس مناظرے کا ایفیکٹ.